لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، اس جگہ کو پر کر لیں، ذرا ذرا سا آگے تشریف لائیے، ذرا سا آگے آ جائیں تاکہ لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، یہ مجلس ایک خاص موضوع اور خاص عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے۔ عزائے فاطمیہ وہ بھی آج کی تاریخ مخصوص ہے بی بی کی شہادت سے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس تک پہنچنا انسان کی قدرت اور اختیار سے باہر ہے۔ سورہ مبارک قدر کی ایک آیت کو حصول برکت کے لیے تلاوت کیا گیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا شب قدر سے مراد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا شب قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ شب قدر کسی رات کا نام نہیں ہے، فاطمہ کی ذات کا نام ہے۔ یعنی سوال یہ ہو رہا ہے تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے۔ اور واقعاً پوری دنیا فاطمہ سے بے خبر ہے۔ اگر فاطمہ کو پہچان لیتی تو کبھی فاطمہ کو دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا پڑتا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے انسانوں مجھے پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ کمال یہ ہے کہ فاطمہ ان 4 افراد میں سے ایک فرد ہے کہ جنہیں مرسل اعظم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پہچنوایا۔ نبی کی 63 برس کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کی 63 برس کی زندگی میں صرف 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں نبی نے پہچنوایا ہے۔ پہلی ذات جناب امیر کی ذات ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یعنی جیسا میں ویسے علی اور جیسا علی ویسا میں۔ پھر شہزادی کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے، میرا جز ہے، یعنی جیسا میں ویسی فاطمہ اور جیسی فاطمہ ویسا میں۔ پھر امام حسن کے لیے فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ اور پھر آخر میں وہ جملہ جو شیعوں کے ہر بچے کو یاد ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوری طول تاریخ میں صرف 4 افراد ایسے ہیں جنہیں نبی نے بار بار پہچنوایا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جیسا میں ویسے علی، جیسے علی ویسا میں۔
جیسی سیدہ ویسا میں، جیسا میں ویسی سیدہ، جیسا حسن ویسا میں، جیسا میں ویسا حسن، جیسا حسین ویسا میں، جیسا میں ویسا حسین۔ مگر کمال تھا ان افراد کا کہ نبی زندگی میں بار بار کہتے رہے کہ یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، مگر ان چاروں نے زندگی میں ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر۔ نبی نے بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں، میں ان جیسا ہوں، مگر آپ جناب امیر کی پوری حیات طیبہ پڑھ جائیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جناب امیر نے زندگی کے کسی موڑ پہ کہا کہ نہیں نبی مجھ جیسا ہے۔ کہا کبھی؟ بولیے کہا نہیں؟ چلیے نبی نے نہیں کہا، علی نے نہیں کہا، جناب سیدہ کبھی کہہ دیتی کہ بابا مجھ جیسا ہے؟ نہیں کہا۔ چلیے دونوں بڑے تھے علی اور فاطمہ، حسنین تو بچے تھے، کبھی بچے کہہ دیتے کہ نانا ہم جیسا، مگر انہوں نے بھی نہیں کہا، اور انہوں نے نہ کہہ کے امت کے منہ پہ تماچا لگایا کہ دنیا والوں دیکھ لو، فاطمہ کے بچے اور ہیں، امت کے بوڑھے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو پوری کائنات میں 4 افراد ہیں جنہیں پہچنوایا گیا، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کبھی ان چاروں نے نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا ہے۔ ہاں نبی بار بار کہتے رہے کہ یہ مجھ جیسے ہیں، علی مجھ جیسے ہیں، فاطمہ مجھ جیسی ہیں، حسن مجھ جیسے ہیں، حسین مجھ جیسے ہیں، مگر ان چاروں نے کبھی نہیں کہا زندگی میں ایک بھی بار کہ نبی ہم جیسا، رسول ہم جیسا، نانا ہم جیسا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں، ہم نے ایک بار کہہ دیا بچتا کچھ نہیں۔ اگر ہماری زبان سے ایک بار بھی نکل گیا کہ نبی ہم جیسا ہے تو تاریخ اسے لکھ لے گی اور ہمیشہ کہے گی علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسنین نے بھی تو کہا تھا۔ ہم نے نہ کہہ کے دنیا کے منہ پہ تالا لگا دیا کہ خبردار، جب محمد کے ہمذات محمد جیسے نہیں، کوئی بذات محمد جیسا کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو چونکہ نبی نے تعارف کرایا، اور تعارف میں کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں بضع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جز۔ توجہ فرمائیے گا، بضع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جز۔ کیونکہ اردو کے دائرے اتنے وسیع نہیں ہیں کہ ہر لفظ کا صحیح ترجمہ کر دیا جائے، مگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ کا جز ہے۔ نہیں، علماء عرفان سے جب پوچھا گیا کہ بضع کے معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا بضع کے معنی جز نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں بضع اور ہے، جز اور ہے۔ بضع اور ہے، جز اور ہے۔ انہوں نے کہا یہ بضع اور جز میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ کا انگوٹھا جز ہے، بضع نہیں ہے۔ یہ ہتھیلی جز ہے، بضع نہیں ہے۔ یہ ہاتھ جز ہے، بضع نہیں ہے۔ یہ کان جز ہے، بضع نہیں ہے۔ یہ آنکھ جز ہے، بضع نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر درمیان سے انسان کو کاٹ دیا جائے تو دونوں حصے جز ہوں گے، بضع نہیں ہوگا۔ یہ اس کا جز اور یہ اس کا جز، اگر درمیان سے کاٹا جائے، یہ اس کا جز اور یہ اس کا جز، کہتے ہیں پھر بضع کسے کہا جائے گا؟ انہوں نے کہا بضع کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو درمیان سے حصے میں تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے نہ کاٹ کے یہاں سے کاٹا جائے۔ جب یہاں سے کاٹا جائے گا تو جو یہ حصہ ہوگا وہ جز ہوگا، اور جو ادھر والا ہوگا وہ بضع ہوگا۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ کیا بضع کے لیے شرط ہے کہ بضع اس جز کو کہا جائے گا جو مقدار میں 75% ہو۔ تمہارے سننے پہ سلام ہے، 75%۔ اب سمجھے آپ، نبی نے یہ نہیں کہا میرا جز ہے، کہتے ہیں میرا 75% ہے۔ رسالت کا 75، نبوت کا 75، ولایت کا 75، طہارت کا 75، شجاعت کا 75، فساد کا 75۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی نبی نے فرمایا فاطمہ میرا 75 ہے۔ اب آپ 75 کی حقیقت کو سمجھے؟ جائیے ذرا چوراہے پہ، کوئی پرچون کی دکان ہو، اس کا ترازو لائیے، اور ترازو میں ایک طرف 25 رکھیے، ایک طرف 75 رکھیے، 75۔ ترازو کیا دکھائے گا؟ ترازو جو منظر دکھائے گا بس وہی تاریخ اسلام ہے۔ جہاں آپ 25 رکھیں گے وہ بڑھنا اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور جہاں 75 رکھیں گے وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔
آج تک مسلمان یہ پوچھ رہا تھا نبی فاطمہ کے آنے پہ اٹھتے کیوں تھے؟ صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد پر. رسالت کا 75 ہے، ولایت کا 75 ہے. یاد رکھنا شیعو، میں تمہارے درمیان کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے جملہ. اگر فاطمہ کو نہیں مانو گے نا، سارے اماموں کی ولایت کا اقرار کر لو اور فاطمہ کی مظلومیت اور فاطمہ کی ولایت کا اقرار نہ کرو، ساری ولایتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. اس لیے کہ سارے اماموں کی ولایت مل کے بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مولا فرماتے ہیں، ہمارے 11 مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. تو ہمارے لیے. اور یاد رکھیے گا، جتنی مظلوم ترین خاتون اس کائنات کے آنگن میں جناب سیدہ ہے، کوئی نہیں ہے. جتنی دشمنی جناب سیدہ کے ساتھ ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. کوئی ہو تو لے کے آئے آپ، کوئی ہو تو لے کے آئیے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا میں جو مصیبت امام حسین پہ پڑی ہے، یہ امام حسین پہ پڑی ہے جناب سیدہ پہ. جناب سیدہ، امام حسن کو جو زہر دیا گیا کسی پہ مصیبت ہے؟ مظلوم ترین خاتون ہے جناب سیدہ. اور خالی ایسی دشمنی نہیں ہے کہ جیسی ہم سمجھ رہے ہیں، نہیں. سیدہ وہ ذات ہے جس سے زندگی میں بھی دشمنی رکھی گئی اور زندگی کے بعد بھی رکھی گئی. زندگی کی دشمنی آپ کو معلوم ہے، اور زندگی کے بعد کی جا کے دیکھیے، آج تک قبر بے سایہ ہے. یہ مظلومیت ہے کہ نہیں بھئی؟ یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ہے کہ نہیں؟ مگر چونکہ جو قبر گرا رہا تھا اس کے دماغ میں ایک سوچ تھی، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سیدہ کی عظمت اس گنبد کی وجہ سے ہے، سیدہ کی عظمت ان دیواروں کی وجہ سے، سیدہ کی عظمت ان دروازوں کی وجہ سے، سیدہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ سوچتا سب کچھ اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس کی وجہ سے نہیں. اسے تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں، گنبد کی وجہ سے سیدہ نہیں تھی، سیدہ کی وجہ سے گنبد تھا. لوگ دیواروں کی وجہ سے وہاں نہیں آ رہے تھے، سیدہ کی وجہ سے آ رہے. اس نے کہا یہ گرا دو، یہ گر جائے گا، سیدہ کی عظمت گر جائے گی. بلڈوزر چلا، وقار سیدہ کم ہوا، عظمت سیدہ کم ہوا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بلڈوزر چلانے والا جیتا یا ہارا؟ بولیے. ہار گیا. دلیل کیا ہے؟ وہ جیتتا اس وقت جب وہ بقی کے سامنے سے لفظ جنت ہٹا دیتا. ہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد پر. وہ جیتتا اس وقت جب وہ بقی کے سامنے سے لفظ جنت ہٹا دیتا. نہیں، جنت کیا ہے؟ جنت فاطمہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جنت کہتے ہی اسے ہے جہاں فاطمہ ہو. جس گھر میں فاطمہ آ جائے وہ گھر جنت، جس بارگاہ میں فاطمہ آ جائے وہ بارگاہ جنت، جس دل میں فاطمہ آ جائے وہ دل جنت. اس لیے ہی تو نبی فرماتے تھے، اے فاطمہ جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تیرے قریب آ جاتا ہوں. اس کو محسوس کیجئے. جتنی دشمنی جناب سیدہ کے ساتھ کی گئی ہے، آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے بھائی؟ آپ کو پوری دنیا میں کیوں مارا جا رہا ہے؟ آپ کی زمین کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے. آپ سے زیادہ امیر لوگ ہیں. آپ کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی نسبت فاطمہ سے ہے، اس لیے تو مارا جا رہا ہے. پوری دنیا میں آپ کو جو قتل کیا جا رہا ہے، آپ کا جرم کیا ہے؟ کیا ہے جرم؟ محبت سیدہ. سیدہ کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کے مارنے سے آپ مرے؟ ان کے ختم ہونے سے آپ ہوئے؟ نہیں، جو آپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اگر آپ بیدار ہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں، طاقت نہیں ہے میرے اندر، مگر میں چاہتا ہوں کہ لفظ آپ تک پہنچ جائے. بھئی ہم چکے سلطان پور میں ہیں، لکھنؤ کے نزدیک ہے، اس لفظ کو آپ سمجھ پائیں گے کہ سیدہ کے دشمن کا حال کیا ہوتا ہے. جتنا پوری دنیا میں تمہیں مارا گیا، خدا کی قسم اگر کسی اور قوم کو مارا جاتا تو آج وہ قوم دوربین سے بھی نظر نہ آتی. پوری توجہ. میں نے پھر کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، سفر مسلسل ہے، میں 2 دن سے سویا نہیں، پھر بتا رہا ہوں. جتنا تمہیں مارا گیا محبت فاطمہ میں، اگر کسی اور قوم کو مارا جاتا آج وہ قوم دوربینوں سے بھی نظر نہ آتی. مگر حسین کی ماں کا معجزہ جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں لفظ تو میں کہوں گا، حسین کی ماں کا معجزہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جو کل لکھنؤ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا نا
کہ یہ قوم دوربینوں سے نظر نہیں آتی، آج وہ خود نظر نہیں آ رہا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد بار۔ بولیے بھائی، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قوم دوربینوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، آج وہ کہیں نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ آپ نے اسے وہاں پہنچوایا ہے، کوئی اور ہے؟ کون سی طاقت ہے جو آپ کی پشت پناہی پہ ہے؟ آپ تو شکر ادا کیجئے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، آزاد ملک ہے۔ دروازے کھول کے مجلس ہو رہی، آئیے جو بھی آئے بیٹھے، سنیے، پڑھیے، خوب عزاداری سکون سے ہو رہی۔ بغل والے ملک میں جائیے، آپ کو پتہ چلے گا عزاداری کیا ہے۔ جانتے کیا عزاداری؟ جب آپ گیٹ میں داخل ہوں گے تو چیکنگ، اندر آئیں گے تو چیکنگ، ممبر پہ جب مولوی بیٹھے گا ایک آدمی ادھر کھڑا، ایک آدمی ادھر، تو یہ مجلس ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے پوچھا کہ اتنا انتظام کیوں، انہوں نے کہا مولانا یہ آپ کے ملک کی مجلس نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی مجلس ہے، وہاں کا نظام ہمیں نہیں پتہ، مگر یہاں کی مشکل بہت بڑی ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے یہاں کی سب سے بڑی پرابلم یہ کہ جسے بھی جنت چاہیے ہوتی ہے وہ مجلس میں آ کے پھٹ جاتا ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے تھوڑی سی توجہ دے تاکہ بات آگے بڑھے۔ جسے بھی جنت چاہیے ہوتی ہے مولوی صاحب، وہ مجلس میں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا میں ہنسنے لگا، کہنے لگا مولانا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ سوچ کے ہنس رہا ہوں کہ پھٹنے والے کو بھی پتا ہے کہ جنت مجلس سے ملے گی۔ صلوات پڑھنا اور محمد و آل محمد پر۔ بولیے جنت کہاں سے ملے گی؟ ورنہ اس سے کوئی کہے کہ جا کے ترابی میں پھٹ جائے، مل جائے گی جنت، مگر اسے معلوم ہے ترابی اور ہے، عزاداری اور ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عزاداری ویسے ترابی، نہیں، یاد رکھیے گا، حدود الگ ہے، مرکز الگ ہے، محور الگ ہے۔ کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک شخصیت دوسری شخصیت کے برابر نہیں ہو سکتی، باپ بیٹے کے برابر نہیں، بیٹا باپ کے برابر نہیں۔ جب کوئی ایک دوسرے کے برابر نہیں، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ جیسا علیہ السلام ہے ویسا رضی اللہ ہے، اور جیسا رضی اللہ ہے ویسا علیہ السلام ہے؟ کبھی لباس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر عقیدہ آپ کا آپ کو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے افراد بھی اس قوم میں پیدا ہو گئے جنہوں نے ممبروں میں بیٹھ کے کہا علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں کوئی فرق نہیں، جیسا علیہ السلام ویسا رضی اللہ، جیسا رضی اللہ ویسا علیہ السلام۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں علیہ السلام اور رضی اللہ ایک ہے؟ بولیے ہے؟ آہستہ سے کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی میں غلط پوچھ رہا ہوں؟ چندے کی رسید لے کے آیا ہوں۔ علیہ السلام اور رضی اللہ ایک ہے؟ اگر ایک ہے تو آپ اپنے گاؤں کے 5 سال کے بچے کو لائیے اور سارا گاؤں مل کے طاقت لگا کے اس سے علی کو رضی اللہ کہلوا دے، کہلوا دے گا؟ آپ میں دم ہو تو کہلوا دیجیے۔ آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئیے اور کہلوائیے یہاں کھڑے ہو کے کہ بیٹے کہہ علی رضی اللہ، خدا کی قسم مر جائے گا نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو ماسٹر نے نہیں، اس کی ماں نے بتایا ہے کہ تیرا پہلا بھی علیہ السلام ہے، تیرا دوسرا بھی علیہ السلام ہے، تیرا تیسرا بھی علیہ السلام ہے، تیرا چوتھا بھی علیہ السلام ہے۔ اگر مجمع بیدار ہے تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، بھائی آپ اپنے رضی اللہ کو اپنے پاس رکھیں، ہم تو علیہ السلام میں خوش ہیں۔ اور یاد رکھو اگر تم علیہ السلام اور رضی اللہ کا فرق جاننا چاہتے ہو نا، تو علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں، اور جن کے دروازے پہ نبی آ کے سلام کرے سارے علیہ السلام ہیں۔ بولیے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جناب سیدہ تو مظلوم ہے، مظلومہ ہے۔ علیہ السلام اور رضی اللہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، بھئی کیسے مانیں گے؟ کوئی زبردستی بھرتی تھوڑی ہے۔ شیعوں کے یہاں تو کلیہ ہے آغا 2 جملوں کا، ہمیں مردوں میں کسے ماننا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہمیں عورتوں میں کسے ماننا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ہم نے مردوں میں اسے ماننا ہے جس نے نبی کا جنازہ اٹھایا ہو، اور عورتوں میں اسے ماننا ہے جس کے لیے نبی خود اٹھ گیا ہو۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میرے لفظوں کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لفظ میرا اگر آپ تک پہنچ رہا ہے تو اسے سمجھیے۔ ہم مردوں میں اسے مانیں گے کہ جس نے نبی کا، بعض افراد کا کہنا یہ ہے عالم اسلام کا کہ شیعہ انہیں اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ جناب سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے تھے۔ غلط۔ شیعہ اس لیے ان پہ لعنت کرتے ہیں کیونکہ وہ جناب سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے تھے۔ غلط۔ خدا کی قسم کوئی شیعہ ان پہ اس لیے لعنت نہیں کرتا
کہ وہ سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے تھے. ہم تو لعنت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے جنازے میں نہیں آئے. ہاں اب اگلا جملہ تو سن لیجئے, کوئی شیعہ ان پہ لعنت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سیدہ کے جنازے میں نہیں آئے. لعنت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ نبی کے جنازے میں نہیں آئے. بات رہی سیدہ کے جنازے کی, سیدہ کے جنازے میں تو سیدہ نے خود نہیں آنے دیا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. سیدہ کے جنازے میں, اب میں ایک جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم اگر وہ آ جاتے تو ہمیں افسوس ہوتا. اگر وہ آ جاتے, اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, اگر وہ آ جاتے تو ہمیں افسوس ہوتا. ان کے نہ آنے کا افسوس نہیں ہے, اگر وہ آ جاتے تو افسوس ہوتا کیونکہ سیدہ نے منع کیا تھا. مگر یہ ہم بتا رہے ہیں اگر وہ آ جاتے تو پھر واپس نہ جا پاتے. اگر وہ آ جاتے, بھئی جناب سیدہ منع کر رہی ہیں, کیوں؟ کتنا دل دکھایا ہے, کتنا دل دکھایا ہے, کتنا دل دکھایا ہے. بہت سے ہمارے والے کہتے ہیں نہیں ایسے لعنت نہیں کرنا چاہیے. کہاں لعنت ہوئی؟ جائیے مولا کائنات کے جملے دیکھیے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ ان پہ لعنت, دونوں پہ لعنت. اور اس کے عجیب جملہ ہے, اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے پہ پہلے لعنت, پہلے پہ بعد میں لعنت. اب یہ تو قوم شیعہ ہی قوم سمجھ سکتی ہے کہ دوسرے پہ پہلے لعنت کیوں ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں. وہ ایسے افراد, جناب سیدہ نے کہا بھئی میرے جنازے میں نہیں لانے دینا, نہیں آنے دینا. اس کا اہتمام کیا امام نے, نہیں آنے دیا. آپ اس جملے کو سمجھیے, اس کیفیت کو سمجھیے اور اس کو محسوس کیجئے کہ جناب سیدہ نے کیوں منع کیا کہ میرے جنازے میں نہ آنے دینا. یہ یعنی دل دکھنے کی انتہا ہے. بھائی آدمی کب کہتا ہے بھائی میرے جنازے میں نہیں آنے دینا, انہیں میرے جنازے پہ کھڑے مت ہونے دیں, یہ ہوتا ہے؟ جناب سیدہ کہہ رہے ہیں. مگر میں یہ جملہ کہوں میرے جنازے پہ آنے نہ دینا, یہ الگ ہے. آپ کہیں وہ خاتون جس کا باپ رحمت للعالمین ہے, وہ کہہ رہی ہے بھائی میرے جنازے پہ انہیں نہیں آنے دینا, نہیں آنے دینا. اور امام نے کوشش کی نہیں ہے رات کی تاریکی میں, کیوں نہیں آنے دینا؟ اس کا فلسفہ جانتے ہیں؟ سنیے اس کا فلسفہ. ہمارے یہاں تشییع جنازہ کا بہت بڑا وہ ہے. ہمیں شریعت نے بتایا کہ اگر کسی کا جنازہ جاتا ہوا ہو تو تم اس کے پیچھے چلنا, 6-7 قدم چلنا. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ ارے بولیے نا بھئی. یہ آپ جاتے ہیں, ہمارے چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جنازہ جا رہا ہے, جب آپ جنازہ, ارے بھائی چلو اٹھو, چند قدم چلو. یہ تمہیں کس نے بتایا؟ بولو نا. نبی نے. نبی نے بتایا کسی کا بھی جنازہ دیکھنا چند قدم پیچھے چلنا. کمال یہ مسلمانوں جسے نے یہ بتایا تھا کہ جنازے کے پیچھے چلنا, تم اسی کے جنازے میں نہیں چلے. بھئی جو یہ بتا رہا تھا کہ تم جنازے میں پیچھے چلنا, تم اسی کے جنازے میں نہیں چلے. اب آئی جناب سیدہ کی بات. جناب سیدہ نے کہا میرے جنازے میں نہیں آنا. اس کے پیچھے راز کیا ہے, وہ راز سمجھیے گا. شاید یہ لفظ میری تقریر کا ایک بڑا جملہ ہو, اور اگر میری بخشش ہو تو شاید اسی جملے پہ ہو جائے, سیدہ مجھے اسی جملے سے نواز دیں. اس کو سمجھیے گا. جناب سیدہ کا نہیں. کیوں؟ تشییع جنازہ ایک بہت بڑا ثواب ہے. جانتے تشییع جنازہ کا بڑا حکم ہے. تشییع جنازہ میں شرکت کرو, کاندھا دو, جنازے کے پیچھے چلو, مٹی دو, یہ سب. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ؟ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جب کسی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا, کسی مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور تختے رکھے جاتے ہیں, فرشتے, سوال جواب, منکر نکیر سب بعد میں. سب سے پہلے اس کی قبر میں ایک آواز گونجتی ہے, او نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے یہ تحفہ بھیجا ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا جتنوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی تھی. نہ بھائی, نہ بالکل نہیں. دیکھیں میں تھکا ہوا بھی ہوں, سردی بھی ہے, مگر آپ اس کا غصہ مجھ پہ نہ اتاریے گا. میں کوشش کر رہا ہوں بات آپ تک پہنچے تو آپ کی داد کی آواز میرے کانوں تک آنا چاہیے. جناب ابھی تو مجھے خالو تک آنا نا, تو ماتم کا ماحول بنا رہا ہوں. تو جناب سنیے, کیا جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے, جنازہ اٹھتا ہے, وہ جنازہ آ کے لٹایا جاتا ہے, تختے رکھے جاتے ہیں, تو فوراً ایک آواز آتی ہے, او نئے مکان میں آنے والے نئے مہمان, اللہ نے تجھے تحفہ دیا ہے, اللہ نے ان سب کو بخش دیا جتنوں نے تیرے جنازے میں شرکت کی. یہ کس کے جنازے کی اہمیت ہے؟ مومن اور مومنہ. یعنی میرے جنازے میں کوئی آئے وہ بخشا جائے, مول صاحب کے جنازے میں آئے وہ بخشا جائے, آپ کے جنازے میں آئے وہ بخشا جائے, کیونکہ مومن ہے نا. تو مومن کے جنازے کا تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی آ جائے وہ بخشا جائے,
پھر خاتون جنت کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، جملہ سن لو تاکہ مجھے لگے کہ مجلس ہو گئی. بھائی جب ہمارے جنازوں کا عالم کیا یہ ہے تو پھر خاتون جنت کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ اب سیدہ کا جملہ سنو، یا علی میرے جنازے میں یہ نہ آئے، یہ نہ آئے، یہ نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت فاطمہ یہ تھی کہ کائنات بخشی جائے مگر نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے، نہ یہ بخشا جائے. بکر کے نہیں مل کے بتائیے آپ، بھائی بتائیے آپ، کتنا بڑا جملہ. نہیں آئے اجی، انہوں نے نہیں آنے دی. کیوں نہیں آنے دیا؟ مشیت فاطمہ یہ تھی کائنات بخشی جائے، یہ نہ بخشے جائیں. اب سنو، جس کے لیے سیدہ یہ طے کر لینا کہ یہ نہ بخشے جائیں، اسے پھر کوئی نہیں بخشوا سکتا. کوئی بخشوا ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا بڑا رضی اللہ کا پہاڑ لا کے رکھ دو، سب ڈھیر. کیونکہ ساری رضاعتیں فاطمہ کے پاس ہیں. بھائی ساری رضاعتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. بولیے بھائی کس کے پاس ہیں؟ بولیے نا کس کے پاس ہے رضاعتیں؟ اللہ کے پاس. دو یاد رکھیں، یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. یہ دنیا دو حصوں میں، ایک ہے ہجرت سے پہلے، ایک ہے ہجرت کے بعد. ہجرت کے پہلے کی دنیا اور ہے، ہجرت کے بعد کی دنیا اور ہے. ہجرت سے پہلے مرضی تھی وہاں، نفس تھا یہاں. ہجرت کے بعد نفس وہاں، مرضی یہاں. آپ نہیں پہنچے. بھئی ہجرت سے پہلے مرضی وہاں، نفس یہاں. ہجرت کے بعد مولوی صاحب نفس وہاں، مرضی یہاں. سمجھے اس کا مطلب؟ ابھی نہیں سمجھے، اب سمجھو گے. بھئی ہجرت سے پہلے سورج نکلتا تھا اللہ کی مرضی سے، ہجرت کے بعد سورج نکلے گا علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے رزق ملتا تھا اللہ کی مرضی سے، ہجرت کے بعد رزق ملے گا علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے زندگی ملتی تھی اللہ کی مرضی سے، ہجرت کے بعد زندگی ملے گی علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے موت آتی تھی اللہ کی مرضی سے، ہجرت کے بعد موت آئے گی علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے بخشا جاتا تھا اللہ کی مرضی سے، ہجرت کے بعد بخشا جائے گا علی کی مرضی سے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی، دنیا دو حصوں. تم نے دشمنی کیوں لی ہے جناب سیدہ سے؟ اور اچھا کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی گڑھا آدمی دوسرے کے لیے کودتا ہے، گرتا خود ہے. گرتا ہے کہ نہیں؟ کتنی دشمنی کی گئی. دیکھیں دشمنی کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں. ایک دشمنی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا قد گھٹا دو تاکہ جب بھی یہ بات کرے چپ رہو، عزت ہے نہیں بات کر رہے ہیں، اس کو گھٹا دیا جائے. اور اگر یہ بھی نہ سکسیز ہو تو پھر مٹا دو. بھائی جناب سیدہ کے ساتھ عالم اسلام نے دونوں کام کرنا چاہے. سیدہ کو گھٹانا چاہ تو آیت تطہیر آگے بڑھی، اور آیت تطہیر نے کہا خبردار جس کے دامن پہ میں ہوں اسے کو گھٹا نہیں سکتا. مسلمانوں نے مٹانا چاہ، نسل امامت آگے بڑھی، اور امامت نے کہا خبردار جب تک ہم ہیں کوئی فاطمہ کو مٹا نہیں سکتا. تم نے غور ہی نہیں کیا فاطمہ کو. فاطمہ اسے کہتے ہیں جسے آیت نے گھٹنے نہیں دیا، امامت نے مٹنے نہیں دیا. آیت گھٹنے نہیں دے رہی ہے، امامت مٹنے نہیں دے رہی. اب کیا کریں؟ نہ گھٹا پا رہے نہ مٹا پا رہے. تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک فارمولہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو، اس کی بغل میں دو تین لائنیں اور کھینچ دو. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس اصلی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جب کوئی نیا بھولا آئے گا بیچارہ تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا اس میں اصلی کون سی ہے اور نقلی کون سی ہے. مسلمانوں نے یہی کیا. جب نہ سیدہ کو مٹا پائے نہ گھٹا پائے تو انہوں نے یہ کیا کہ جہاں سیدہ کا نام لکھا تھا آگے تین نام اور لکھ دیے، فلا فلا فلا، اور آگے لکھا رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھیں. تمہیں افسوس نہیں ہو رہا لکھنے والے پہ؟ تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ اس نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے تین بہنیں اور تھیں، اس نے لکھا رسول اللہ کے تین بیٹیاں اور تھیں. اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ محمد کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہن بنانا آسان نہیں ہے. فاطمہ کی بہن بنانا انہوں نے بنایا جی. اچھا کمال دیکھیے، آپ کمال دیکھیے.
انہوں نے 3 نام لکھے، زینب، کلثوم اور رقیہ۔ اگر مزہ لینا چاہتے ہیں اس لفظ کا لے لیجئے گا، زینب، کلثوم، رقیہ۔ اگر تمہارے باب میں دم تھا تو ان بیٹیوں میں ایک بھی نام اپنے قبیلے کا لکھتے، لکھ دیتے بھائی، ایک بھی نام اپنے قبیلے کا لکھ دیتے نا، لکھ دیتے۔ لکھا کیوں؟ یہ تو اب پکڑا گیا معاملہ۔ اگر تم وہ نام نہ لکھتے تو وہ اسی ٹائم پکڑا جاتا، کیونکہ پوری قوم کو پتا ہے محمد اپنی بیٹی کا سب کچھ نام رکھ سکتا ہے، یہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ رکھیے، انہوں نے لکھ دیا جی۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فرق پڑا آپ پہ؟ فرق پڑا 3 بیٹیوں کا؟ 3 سے زیادہ کر دیجئے، 13 کر دیجئے، 30 کر دیجئے، 300 کر دیجئے، 3000 کر دیجئے، 3 لاکھ کر دیجئے، کسی شیعہ پہ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شیعہ کا بچہ جانتا ہے کہ اہل بیت کی عزت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، انہیں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ تم نے کیا لکھا؟ تم نے لکھا جی رسول اللہ کے 3 بیٹیاں تھیں، 3 تو کم ہے، 3 شریک ہے، 313 لکھ دے، 13000 لکھ دے، 3 لاکھ لکھ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جملہ سنی کا کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ تو تاریخ میں جہاں یہ لکھے گا نا کہ محمد کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں، وہیں نیچے یہ بھی لکھے گا کہ بیٹیاں تو 3 لاکھ تھیں، نواسے 2 ہی تھے، یا حسن تھا یا حسین تھا، یا حسن یا حسین۔ آپ نے لکھ دیا۔ اچھا جملہ تو آپ نے لکھا، اب پوسٹ مارٹم ہم کریں گے اس کا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سیدہ سے انسان جب گڑھا کھودتا ہے دوسرے کے لیے، تو آپ نے لکھا جی رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، آپ نے لکھ دیا۔ ہم اس کے مقابلے پہ کوئی جھوٹی روایت نہیں پیش کریں گے، ہم اس کے مقابلے پہ رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے مسلمانوں، زندگی میں عدالت سے کام لو۔ رسول اللہ کی جملہ، مسلمانوں زندگی میں عدالت سے کام لو، گھر والوں کے ساتھ عدل سے، بھائیوں کے ساتھ عدل سے، رشتہ داروں کے ساتھ عدل، خاندان والوں کے ساتھ عدل، اور عدل پہ بات کرتے کہتے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی عدالت سے کام لینا۔ کیا مطلب؟ کہ جی بچوں کے ساتھ عدالت سے کون کام نہیں لیتا؟ ہمارا بچہ ہے ہم عدل، نہیں عدل سے کیا مطلب؟ اگر خدا نے تمہیں 2 بچے دیے ہیں یا 3 دیے ہیں، تو اگر ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی کرو، ایک کو گلے سے لگاؤ تو دوسرے کو بھی لگاؤ، ایک کو تحفہ دو دوسرے کو بھی دو۔ یہی تو ہے عدل کا تقاضا ہے، جو ایک کے لیے کرو۔ نبی فرما رہے ہیں بچوں کے ساتھ عدل سے کام لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا نبی اللہ، آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کے لیے کرو دوسرے کے لیے عدل سے کام لو۔ آپ نے کیا؟ آپ پہنچے نہیں۔ آپ نے کیا کیا مطلب؟ میں نے کہا فاطمہ کے لیے تو آپ ہر بار اٹھتے تھے۔ بھائی فاطمہ کے لیے تو ہر بار اٹھتے تھے، زینب کے لیے کب اٹھیں گے؟ کلثوم کے لیے کب اٹھیں گے؟ رقیہ کے لیے اٹھے کہیں؟ مسلمان اپنی کسی صحیح کتاب میں یہ دکھا دیں کہ رسول اللہ اٹھے، ہاں یہ ملے گا کہ سیدہ کے لیے اٹھے۔ تو آپ نے دل سے کام لیا، چھوڑ دیجئے، چلیے یہ بھی بات چھوڑی، ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی عقد ہوئے ہیں اس میں سے 95% نہیں 99% جب عقد ہوتا ہے اور مولوی جاتا ہے بیٹی کے پاس، بیٹی تمہارے والد نے مجھے تمہارے عقد پڑھنے کے لیے بلایا، یہ بتاؤ کہ تمہارا مہر کیا ہو؟ وہ کہتی ہے ابا سے پوچھو۔ مولوی آ کے ابا سے پوچھتا کس مہر پہ پڑھوں؟ تو کہتا مہر فاطمی۔ پھر مولانا آتے ہیں، فلاں بنت فلاں، کیا تمہارا عقد مہر فاطمی 107 تولہ چاندی پر فلاں ابن فلاں سے پڑھ دوں؟ کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہو، مقرر کرتی ہو؟ ٹھیک ہے جی پڑھ دیجئے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ بھائی دنیا کے نکاح مہر فاطمی پہ ہوئے، ان 3 کا مہر کہاں ہے؟ ہے کہیں مہر؟ بولیے بھائی، مہر فاطمی کے علاوہ کوئی دنیا میں مہر سنا آپ نے؟ مہر زینبی، مہر کہاں گیا مہر؟ ہے کہیں مہر؟ نبی نہ تو ان کے لیے اٹھ رہے ہیں نہ انہیں مہر دے رہے ہیں۔ چلیے مہر فاطمی نہیں نظر آ رہا، ان کا کہیں مہر نظر نہیں آ رہا، تو مہر کے بعد جہیز فاطمی بھی کتابوں میں جناب سیدہ کا جہیز ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، جناب سیدہ کا جہیز روایتوں میں موجود ہے، بچھونا، مصلا، چکی، چند برتن، ان کا جہیز دکھا دیجیے، آپ دکھائیے کوئی۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی حالات ایسے نہیں تھے۔ یاد رکھیے گا، داماد چاہے جتنا شریف ہو اس وقت تک شریف رہتا ہے جب تک گھر میں دوسرا نہ آئے، جیسے ہی دوسرا آتا ہے وہ رنگ دکھانے لگتا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کے 4 بیٹیاں تھیں،
3 کو انہوں نے غربت میں بھجا دیا، چوتھی معاملے میں حالات اچھے ہو گئے، انہوں نے داماد کو موٹر سائیکل دلا دی، جہیز میں دے دی، وہ موٹر سائیکل پورے گھر میں آگ لگا دے گی، وہ سسر سے کچھ نہیں کہیں گے مگر روز آ کے اپنی بیوی سے کہیں گے دیکھا اس میں کون سے سرخاب کے پر تھے بھائی، اسے کیوں دے دی، اب تو حالات اچھے ہو گئے، جب اسے دے رہے تھے ہمیں بھی دے دو۔ تو کوئی کم سے کم کوئی داماد یہ تو کہتا کہ کم سے کم اس وقت تمہیں جہیز نہیں دیا، اب دے دیں، ہمیں چکی دے دیں، دیا کسی نے؟ کہا جی نہیں، بڑے غیرت دار داماد تھے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا، چلیے چھوڑ دیجئے، نہ کسی کے لیے اٹھ رہے ہیں، نہ کسی کا مہر ہے، نہ کسی کا جہیز ہے، اس سے قریب آ جائیے، اس سے تو آسان بات ہی نہیں ہو سکی۔ مثلا 4 بیٹیاں ہیں، 4 داماد ہیں، سسر کو کسی خاص میٹنگ کے لیے جانا تھا، وہ چھوٹے والے داماد کو بلا لیں، 3 بڑے والوں کو نہ بلائے، انہوں نے کہا جی نہیں تم آ جاؤ، وہ آگے، تھوڑی دیر بعد کہے اپنی زوجہ کو بھی بلا لو، بچے گھر کیا کریں گے چلو، اور وہ جائیں اور وہ میٹنگ اتنی سکسیس ہو جائے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے، قرآن میں آیتیں آ جائیں، یہ ہو جائے۔ اب بتائیے تاثر کیا ہوگا؟ وہ داماد جا کے بیٹی سے کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا اکیلے اکیلے اس کو لے گئے چھوٹے والے کو، ہمارا حق نہیں تھا؟ کہا کسی داماد نے، کہا کسی داماد نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کے ابا خالی علی کو لے کے گئے موبائلے میں، ہمیں نہیں لے کے گئے؟ اس دن اگر ابھی نبی کھینچ کے بھی لے جاتے تب بھی یہ نہ جاتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس میدان میں تلوار چلتی تھی، یہاں لعنت چلے گی، اور تلوار نسلوں کو نہیں، تلوار گردن کو جدا کرتی ہے، لعنت نسلوں کو جدا کرتی ہے۔ بتائیے رہیے ہوا بھائی، کہیں ہے کسی کا چھوڑ دیجئے آپ، بھائی داماد بڑے باغیرت تھے، انہوں نے اشکال نہیں کیا۔ بیٹیاں بہت پکی ہوتی ہیں اس معاملے میں، وہ کہتی ہیں ابا آپ چھوٹی والی کو لے گئے، ہمیں نہیں لے کے گئے، چلیے یہ تو کام پہ تھے، یہ تو بزنس، ہمیں لے جاتے۔ بیٹیاں بھی نہیں آئیں، چلو بیٹیاں نہیں آئیں، داماد نہیں آئے، بچے بہت پکے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں نانا جب وہ گئے تھے ہم بھی جائیں گے۔ کسی بچے نے کہا، بچے بھی بڑے سمجھدار تھے، چھوڑ دیجئے، نہ بچے مباہلے میں آئے، نہ بیٹی مباہلے میں آئی، نہ داماد۔ جب بچے گرمیوں کی چھٹی میں نانا کے گھر آتے نا، نانا پریشان ہو جاتا ہے، ایک کو اگر کوئی چیز دکھا دی وہ گھر میں آ کے کہتا ہے یہ دلائی ہے، تو دوسرا والا کہتا ہے مجھے بھی دلا کے لا۔ کمال تھے نانا بھائی، ایسے بچے ہی نہیں آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے۔ کسی بچے نے کہا ہی نہیں آ کے نانا اگر حسنین یہاں بیٹھے ہم بھی بیٹھیں گے، کہا کسی نے؟ بھائی کہا مولوی صاحب کسی نے؟ کوئی تو لاؤ، کتنے خدائی قسم، ابا بھی پکا، اماں بھی پکی، بچے بھی پکے، نہیں آ رہے، کہیں نہیں رہے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا ہمیں بھی، اچھا کم سے کم کوئی بچہ یہ کہتا نانا ان کے کپڑے عید والے دن وہاں سے آئے ہیں، بولیے آئے۔ تقریر میں نے ختم کر دی، دیکھیے بھائی ایک جملہ کہوں گا اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ کہاں گئے؟ تم نے کیا لکھا تھا؟ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں، وہ نہ تو بیٹیاں نظر آ رہی ہیں، نہ مہر نظر آ رہا ہے، نہ جہیز نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کاندھے پہ نظر آ رہے ہیں، نہ ہمیں مباہلہ میں نظر آ رہے ہیں۔ ارے سب کچھ چھوڑ دو، کوئی داماد آیا نہ کوئی بیٹی آئی، کم سے کم تاریخ کی کسی گلی سے کوئی بچہ تو ہمیں دکھاتے جو مدینے کی گلی میں نکل کے علی کو کہتا خالو سلام قبول کر لو۔ ایک سلام پڑھو پر محمد و آل محمد پر۔ بھائی کوئی تو ہوتا، ایک آدھ بچہ بیچارہ موٹا تازہ پتلا دبلا ٹھنگنا لمبا کوئی ہوتا جو مدینے کی کسی گلی سے آ کے کہتا تھا خالو علی سلام ہو آپ پہ۔ آیا اب ثابت کر، لکھی تھی 3 بیٹیاں، لا نہ جہیز ہے، نہ مہر ہے، نہ بچوں کے کپڑے آ رہے ہیں، نہ بچے، تو یہ بچے ہیں کیوں؟ یہ بیٹیاں، اور چھوڑ دیجئے سب کچھ بھائی، بیٹیاں چاہے باپ سے جتنی ناراض ہوں، جتنے تعلقات خراب ہوں، پوری زندگی نہ ملے باپ سے، مگر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب بیٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ گئی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، باپ رہنا دوڑی ہوئی آتی،
اور جب آتی ہے تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے. مثلاً کسی کے 4 بیٹیاں, لوگ انتظار کرتے ہیں جنازے. جب بیٹی آتی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اس کا رونا بتاتا ہے کہ وہ بیٹی آ گئی. کم سے کم کہیں نہیں آئی, مباہلے میں نہیں آئی, وہاں نہیں آئی, کہیں رسول اللہ کے جنازے پہ آتی, مگر تاریخ ایک بیٹی کا رونا بتا رہا. وہ کون ہے؟ سیدہ. پھر کہاں ہے تاریخ؟ تاریخ اسلام کہاں گئی؟ تم کیوں فاطمہ کے بغض میں آگے بڑھ رہے ہو؟ یاد رکھنا فاطمہ کا دشمن نہ یہاں بخشا جائے گا اور نہ وہاں بخشا جائے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, یاد رکھنا, اس جملے کو محفوظ کرنا. عزائے فاطمیہ میں خطیب کا انتخاب اپنی قربت کی بنیاد پہ نہ کرنا, سیدہ کی غربت کی بنیاد پہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ سیدہ مظلومہ ہے. اگر ہم ان مجلسوں میں نہیں بتا پائے کہ سیدہ کتنی مظلومہ ہے, پھر کب بتائیں گے آپ؟ کب بتائیں گے؟ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں جناب سیدہ پہ. آپ جائیے امام جعفر صادق کی روایت پڑھیے, روح کانپ جائے گی آپ کی. فرماتے ہیں کہ ہم جب ہمارا آخری آئے گا تو ہم سب جمع ہو کے رسول اللہ کے پاس جائیں گے. اس وقت جناب سیدہ ہماری جدہ اپنے والد سے فریاد کرے گی. کیا فریاد کرے گی؟ کیا فریاد کرے گی؟ نام لے کے کہیں گے بابا فلاں شخص نے آپ کی تحریر کو پھاڑا تھا, بابا فلاں شخص نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا تھا, بابا فلاں شخص نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. خدا کی قسم بیٹی کسی کی بھی ہو نا, لوگ عزت کرتے ہیں. یہ امت کی بیٹی نہیں تھی, یہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی, مصطفیٰ کی بیٹی تھی. آج کی تاریخ شام غریبہ سے کم نہیں. اگر تم کان لگا کے سنو گے نا تو مدینے کے گھر سے بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے. رونے میں کوتاہی نہ کرنا, نہ کرنا. اپنا اپنا طریقہ ہے, مسائل تو بہت سارے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کے لیے پسلیاں ٹوٹنا بڑی مصیبت نہیں ہے, ہاتھ کا ٹوٹنا مصیبت نہیں ہے. محسن کی شہادت بھی سیدہ کے لیے مصیبت نہیں. جانتے ہو سیدہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جانتے ہو سیدہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ سیدہ دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی میں فاطمہ ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. میں فاطمہ ہوں. آپ نے اسے محسوس نہیں کیا. وہ مباہلہ کی گواہ جو مباہلہ میں توحید کی گواہ بن کے گئی تھی, وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں مجھے پہچان لو, میں فاطمہ ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتی. بڑی مصیبتیں. جانتے ہیں ہمارے ہاں جو روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اور ہیں, حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے جو پڑھی ہیں وہ اور ہیں. میں 2-4 روایتیں اسی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ حق گریہ ادا ہو جائے. ہمارے یہاں ہندوستان میں روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب امیر جب غسل دینے گئے نا حجرے میں, چیخ مار کے روئے. جناب فضہ نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی, مجھ سے شکایت نہیں. یہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے عجیب جملہ پڑھا. وہ کہتے ہیں ابھی تو سیدہ کے جنازے تک علی پہنچے ہی نہیں تھی, جیسے حجرے میں قدم رکھا دروازے پہ سر رکھ کے رونے لگے. اسما نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان 70 یا 75 دن میں سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ اب چادر کے نیچے لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی لیٹا ہوا بھی ہے. جزاک اللہ. مولا تمہیں تو غم نہ دے, اپنی آوازوں کو بلند کرو, اس لیے کہ تمہاری آواز سن کے امام زمانہ کو سکون مل رہا ہوگا. ایک جملہ کہوں, احمد کی عزاداری پوری دنیا میں مشہور ہے. تم بڑے دل سے عزاداری کرتے ہو نا, محنت کرتے ہو, سڑکوں پہ بینر لگاتے ہو یہ, مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب یہ فاطمہ کی مجلس سے ہوا کرے نا 2-3 دن,
ان مجلسوں میں آیا کرو. جانتے ہو 2009 میں میری والدہ کا انتقال ہوا, 2009 میں. خدا کی قسم جو 2009 میں میری والدہ کے جنازے میں آیا تھا نا, آج تک مجھے اس کا چہرہ یاد ہے. جب وہ ملتا ہے میں جھک کے ملتا ہوں, یہ میری ماں کے جنازے میں آیا تھا. جب تم یہاں سے مجلس سے واپس جاؤ گے نا تو تمہیں نظر نہیں آئے گا فاطمہ کا ایک بیٹا وہاں کھڑا ہے. رونے میں کوتاہی نہ, رونے میں کوتاہی نہ. فاطمہ کا ایک بیٹا وہاں, ہر جانے والے کا چہرہ دیکھ کے کہے گا اچھا یہ بھی میری ماں کی مظلومیت سننے آیا تھا, اچھا یہ بھی میری ماں کی مظلومیت سننے آیا تھا, اچھا یہ بھی میری ماں کی مظلومیت سننے آیا تھا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کی روایت عجیب ہے. ہمارے یہاں یہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے پہ جو سب سے زیادہ تڑپ کے رو رہے تھے وہ امام حسین ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی روایت یوں پڑھی, وہ کہتے نہیں جو سب سے زیادہ تڑپ کے رو رہے تھے وہ امام حسینی, وہ امام حسن تھے. پچھاڑے کھا کے رو رہے تھے, تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے. جب کہا نا فضا نے مولا اگر آپ ایسے روئیں گے حسین کو کون سنبھالے گا, سنو گے جواب, برداشت نہیں کر پاؤ, برداشت نہیں کر پاؤ گے. جب کہا نا مولا اگر آپ ایسے روئیں گے حسین کو کون سنبھالے گا, مولا تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیجئے. بھائی امام نے ایک جملہ کہا, کہتے ہیں فضا جو میری آنکھوں نے دیکھا حسین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. مولا آپ نے کیا دیکھا, کہتے جب میری ماں دربار سے واپس آ رہی تھی اس ملعون نے میری ماں کے رخسار پر تماچا. جزاک اللہ. یا امام زمانہ آئیے, دیکھیے آپ کی چتہ کا پرسہ دینے آ گئے. اے مولا آئیے دیکھیے غدیر کا دفاع کرنے والی پہلی شہیدہ کا پرسہ. نہیں نہیں, اپنے رونے کی آوازوں کو بڑھاؤ. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ سیدہ کی جنازے پہ کوئی بآوازِ بلند نہیں رو پایا. میں نے اپنی آنکھ سے روایت پڑھی ہے, خدا کی قسم. روایت کا جملہ یہ کہ جب ماں کے جنازے پہ بچے رونا چاہتے تھے نا, علی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے حسن زور سے نہ رونا کہیں تیری ماں کا قاتل نہ سن لے. روایت جانتے کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے امام حسن و حسین ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روئے کہ رونے کی آواز باہر نہ چلے. کہتے جو میری آنکھ نے دیکھا وہ حسین کی آنکھ نے نہیں دیکھا. مولا آپ نے کیا دیکھا, کہ میں نے اپنی ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. میں پڑھ چکا, تم سن چکے. اس سرد رات میں بیٹھے ہو, 2 مصرے پڑھتا ہوں بھائی. حسن اکبر پاکستان کے ایک شاعر ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں, 2 مصرے کہے مولوی صاحب, انہوں نے مصرے نہیں ہیں, مرثیہ ہے. اگر اس کے بعد خدا کی قسم مجلس بھی ختم ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجلس مکمل ہو گئی. حسن اکبر کہتے ہیں, عجیب و غریب 2 مصرے کہتے ہیں, مصرے نہیں مرثیہ ہے. وہ کہتے ہیں بطول روئی ہے فضا کو یہ بتاتے ہوئے, بطول روئی ہے فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. ارے مجھے تماچے لگ رہے تھے, میرا بچہ دیکھ رہا تھا, ہائے میرا مظلوم بچہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بطول روئی ہے فضا کو یہ بتاتے ہیں حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہو. جانتے ہیں, جانتے ہیں, سن لیجئے ایک جملہ اور سن لیجئے. اس ملعون نے جب یہ جسارت کی نا, جب یہ جسارت کی, کئی دنوں تک سیدہ نے اس رخسار سے چادر ہٹنے نہیں دی. نہیں ہٹنے دی. ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں,
تاکہ آپ سمجھیں کہ اس ملعون نے تماچا کیسے مارا. جانتے کیسے مارا؟ خدا کی قسم حسین کی ماں کا احسان ہے کہ آج ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو لوگ اسے برداشت کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. 10 برس پہلے میں نے یہی روایت جے پور میں پڑھی تھی کہ تماچا لگا. ایک شیعہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا کون فاطمہ کے رخسار پہ تماچا مارے گا؟ بلا اتنی بھی مسلمانوں میں غیرت نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جانتے روایت کیا کہتی؟ جب جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا, بی بی شہید ہو گئی, سارا مدینہ جمع ہو گیا یہ سن کے کہ فاطمہ نہیں رہی. مولا کائنات دروازے پہ کھڑے, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا علی فاطمہ کو کب سپرد خاک کرو گے؟ کب کرو گے بتاؤ, ہمیں تشییع جنازہ میں آنا. علی نے کہا نہیں, جب مشیت فاطمہ ہوگی تب فاطمہ کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. لوگ چلے گئے کہ شاید علی اپنی زوجہ اپنی فاطمہ کو, رسول کی بیٹی کو صبح دفن کر چلے گئے. فاطمہ کو رات میں غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں دنیا کا واحد جنازہ ہے فاطمہ کا جس پر بچوں نے جا کے دروازے کھٹکھٹا کے کہا چچا سلمان آ جائیے اماں کا جنازہ تیار. کوئی جنازہ دیکھا ہے تم نے؟ اتنا غریب جنازہ, اتنا مظلوم جنازہ, کتنا مظلوم ہے. دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہے چچا آ جائیے. جنازہ اٹھایا گیا, سپرد خاک کر دیا گیا. صبح ہو گئی, سیدہ کو رات دفن کر دیا گیا. پھر لوگ جمع ہوئے, آ کے کہنے لگے علی سیدہ کو کب دفن کرو گے؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا, اندر چلے گئے. پھر اس نے پوچھا بتاؤ کب دفن کرو گے؟ علی نے کوئی جواب, اندر چلے گئے. جب کافی دیر ہو گئی تو جناب مقداد نے آگے بڑھ کے کہا سن, علی نے فاطمہ کو رات دفن کر دیا. اس ملعون کو اتنا جلال آیا کہ اس نے جناب مقداد کے رخسار پر تماچا مارا. تماچا اتنی زور سے مارا کہ جناب مقداد زمین پہ گئے, رونے لگے. پورا دن روئے, پوری رات روئے, پھر پورا دن روئے, پھر پوری 3 دن مقداد بیٹھ کے روتے رہے. مسجد میں روتے ہیں, چوراہے پہ روتے ہیں, گلی میں روتے ہیں, گھر میں روتے ہیں. مسلمانوں نے جمع ہو کے کہا مقداد اتنی زور سے تو تماچا نہیں مارا تھا, پھر تو رو کیوں رہا ہے؟ مقداد کہتا ہے میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا, میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب اس ملعون نے مجھے اتنی زور سے تماچا مارا, ارے فاطمہ کو ہے تماچا کیا؟ اللہ خدا لعنت کرے قاتل فاطمہ. ظلم ہے کہ نہیں؟ ایک ظلم نہیں ہے. تماچا تو ایک ظلم ہے نا. آ گئے ہیں سیدہ کا دروازہ جلا کے, ملعون گھر میں آ گئے. علی کے گلے میں رسی ڈال لی گئی, کھینچنا چاہتے ہیں, علی کے قدموں کو ہلا نہیں پائے. ایک ملعون نے اپنے غلام قنفذ سے کہا علی کو ہلا کیوں نہیں پا رہا؟ اس نے کہا کیا کروں, پیچھے سے سیدہ نے پکڑا ہوا ہے. کہتا ہے کچھ ایسا کر کہ سیدہ علی کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. اس نے کہا سیدہ علی کو چھوڑ دے. تاریخ کہتی ہے قنفذ ملعون نے ایک تازیانہ نکال کے فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا. وہ تازیانہ مارتا تھا, سیدہ آواز دیتی تھی بابا, اے میرے بابا, یہ وہ ہاتھ ہے جنہیں آپ بوسہ دیا کرتے تھے, اے بابا ان ہاتھوں کو آپ چوما کرتے تھے, اے بابا دیکھیے مسلمان مجھے تازیانے مار رہے ہیں. وہ ملعون قنفذ, خدا لعنت کرے قنفذ پہ, تازیانہ مارتا رہا. ایک مقام وہ آیا جب سیدہ نے علی کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا نا, اس کے بعد سیدہ نے ایک جملہ اسما سے کہا, اسما گواہ رہنا میں نے علی کو نہیں چھوڑا. پھر بی کہتے میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی. سیدہ کہتی ہے میری مٹھی بند نہیں ہو رہی ہے, میرے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی نہیں جا رہی ہے. چلی گئی. اب سن لیجئے, 2 جملے سن لیجئے, بس 2 جملے سن لیجئے تاکہ آپ احساس کریں. روایت میں اختلاف ہے کہ سیدہ اس واقعے کے بعد, دروازے جلنے کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95 دن. اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 75 دن, بعض کہتے ہیں 95 دن. اس میں تو اختلاف ہے, مگر جو پڑھنے جا رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں سیدہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن, یہ مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ متفق ہے کہ جب تک سیدہ رہی اس ہاتھ سے کبھی علی کو سلام نہیں کیا.
نہیں سمجھے تم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ گئے نا؟ ورنہ سیدہ علی کو روز سلام کرتی تھی. اس واقعے کے بعد دروازہ جلنے کے بعد سیدہ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد کوشش یہ کرتی تھی کہ جب ابو الحسن آئے خود جا کے دروازہ کھولے. جاتی تھی دروازہ کھولتی تو کھولتے کہتی تھی امیر المومنین سلام ہو آپ پر. جناب امیر نے کہا سیدہ بی بی بنت رسول آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ آپ بیمار ہیں, آپ نہ آیا کریں. کہتے نہیں میں دروازہ کھولنے نہیں آتی, میں آپ کو سلام کرنے آتی ہوں. بی بی سلام میں اتنی جلدی کیوں کرتی ہیں؟ رو کے کہنے لگی. سیدہ نے کہا علی علی میں نے سنا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سنو گے آیت اللہ وحید خراسانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایام فاطمیہ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زہرا کی مصیبت پہ رویا جائے یا علی کی مظلومیت پہ رویا جائے. کہتے ہیں میں اس لیے آتی ہوں کہ میں نے سنا ہے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. علی جیسا شجاع بہادر زمین پہ بیٹھ گیا, مٹی اپنی مٹھیوں میں دبائی چھوڑی. کہتے ہیں دختر رسول افسوس اس بات کا نہیں کہ مسلمان مجھے سلام نہیں کرتے, افسوس یہ ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. یہ اتنے غریب ہو گئے تھے جناب ابھی, اتنے غریب ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ سیدہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن, جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کبھی علی کو سلام نہیں کیا, اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی, اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی, اس ہاتھ سے حسنین کو پیار نہیں کیا, کیونکہ اس ہاتھ میں دم نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, یہ ہاتھ شل ہو گیا. مگر روایت کہتی ہے کہ جب سیدہ کو غسل دے کے جنازہ تیار کر کے صحن خانہ میں رکھا گیا نا, آواز دی حسن آؤ اماں کو سلام کرو. حسن آئے اماں سلام. پھر کہنے لگے زینب آؤ اماں کو سلام کرو. زینب آئی اماں سلام. ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو. ام کلثوم نے کہا اماں سلام. پھر تلاش کیا, کربلائی شہزادہ نظر نہیں آتا. اب جو گھر کے کونے میں گئے, کونے میں بیٹھ کے حسین رو رہے ہیں. حسین میرے لال کیا تم اماں کو سلام نہ کرو گے؟ بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا. روایت کہتی ہے وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھا, چکی کے لیے نہ اٹھا, علی کو سلام کے لیے نہ اٹھا. ارے بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ بلند ہوئے, آجا میرے لال. حسین آگے بڑھے, اماں کے منہ پہ منہ رکھ دیا. اے اماں آج آپ نے بلایا. حسین چلا آیا. اماں وعدہ کرو جب حسین بلائے گا. ظلم ایام ماتم حسین.